السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی پورن ایڈکشن کے بارے میں، اور میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گی۔ یہ یوزلی ایک ایسی ایڈکشن ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو بہت ساری وجوہات ہیں ویسے تو، ایک تو یہ کہ اس کو ایک ٹیبو ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آنیسٹلی میرے لیے اپنے لیے بھی اس پوائنٹ تک آنے کے لیے کہ میں اس کے بارے میں کھل کے بات کر سکوں کافی سال لگے مجھے، ٹھیک ہے۔ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ، لیکن میں کبھی بات نہیں کر سکی۔ اس طرح سے ایک دفعہ میں نے بات کی، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، ناؤ از دا ٹائم آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ویری کانفیڈنٹلی انشاءاللہ۔ بہت ساری شیم اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ، بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ آف لمٹ ہے، جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی زیادہ تر، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور جو ایکچولی ہیلپ سیک کرنا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو انشاءاللہ آج اس کی پوری سائیکالوجی میں ڈیٹیل میں بات کروں گی، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہمیں امپیکٹ کرتی ہے، اور کیوں ضروری ہے کہ ہم بات کریں کہ یہ چیز ہمیں کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے۔ کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کے نقصانات پتہ ہوتے ہیں یا ہمیں کسی چیز کے فائدے پتہ ہوتے ہیں تو ہم چیز کو کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے اندر سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ پورن ایڈکشن ایک بہت یونیک ایڈکشن ہے، کیونکہ اس میں انسان جو ہے اس کا بہت کم رسک انوالو ہے۔ جیسے ہم کسی بھی طرح کی ایڈکشن کی اگر بات کریں، اگر آپ کو ڈرنک کرنا ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا نشہ کرنا ہے، جیسے سبسٹینس ابیوز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کو کسی نہ کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی انسان سے آپ کانٹیکٹ کریں گے، آپ کسی سے جا کے وہ چیز خریدیں گے، آپ کی بہت ساری، جیسے آپ کی لائک لیٹس سے اف یو آر ڈرنکنگ، تو آپ نے بوٹل کہاں چھپانی ہے، کہاں بیٹھ کے ڈرنک کرنا ہے، کہاں سے خریدنی ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے، اور جتنی زیادہ یہ چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں اتنی سمجھ لیں کہ بیریئرز آ جاتے ہیں، اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کتنی ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے آپ اس نشے کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں، اور پھر جو وہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سبسٹینس ابیوز میں یہ چیز انکلوڈیڈ ہوتی ہے۔ لیکن پورن ایک ایسی ایڈکشن ہے جس کے لیے آپ کو صرف اور صرف پرائیویسی چاہیے، اور آپ کو ایک موبائل فون چاہیے، جو کہ آج کل ہر انسان کے پاس اویلیبل ہے۔ یہ سب سے سستی بلکہ فری ایڈکشن ہے، اور فری ہونے کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ جو بھی چیز فری ہوتی ہے اس میں پروڈکٹ آپ کی ذات ہوتی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ فری ہیں کیونکہ اس میں پروڈکٹ ہم ہیں۔ تو اسی طرح سے پورن ایڈکشن جو ہے وہ ایک ایسی ایڈکشن ہے جو کہ آپ کی لٹرلی برین کی جو وائرنگ ہے، آپ کی جو نیورو بایولوجی ہے، نیورو سائیکو امیونو بایولوجی ہے، وہ اس کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے۔ آل یو نیڈ از کہ آپ ہیں اور آپ کا فون ہے اور تنہائی ہے، اور وہ تنہائی آپ کو واش روم میں بھی میسر آ سکتی ہے، وہ تنہائی آپ کو آپ کے کمرے میں بھی میسر آ سکتی ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھیں اور آپ یہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ یوزلی ایک چیز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، دیٹ از ماسٹربیشن۔ all the people who watch porn, they do masturbate, and it's not only in men, it's in women as well. although آدمیوں میں obviously یہ چیز زیادہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ عورتوں میں بھی یہ چیز ہے۔ میں ویسے بہت سارے کیسز کے ساتھ ایسی ینگ گرلس کے ساتھ ڈیل کر چکی ہوں جن کا ایسا ینگ ایج میں ایکسپوجر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دے گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو سچ تھنگس، اور اس کے بعد ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا، اس میں سے باہر آنا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی جو برین کی ایسوسیشن ہے، وی نو دیٹ وی آر آل سیکشل ہیومن بینگس، سیکشل کریچرز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری آئیڈینٹی میں ایک چیز رکھی ہے کہ ہم سیکشل بینگس بھی ہیں، جو کہ ہر انسان کے اندر جو ریپروڈیوس کرنے کی جو ایک خواہش ہے ایک میمل کے اندر، جو ایک سب کانشیس لیول پہ ہمارے اندر امبیڈڈ ہے، اور اگین دیر از اے لاٹ آف پلیئر اٹیچ ٹو اٹ ایز ویل۔ سو یہ چیزیں جو ہیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ۔ تو ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے، ایک آدمی کے اندر بھی، ایک عورت کے اندر بھی، بٹ وی نو دیٹ آدمیوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ڈیزائر جو ہوتی ہے موسٹلی زیادہ انٹینس ہوتی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور زیادہ فریکوینٹ ہوتی ہے۔ اینڈ دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کہ عورتوں اور آدمیوں کے ہارمونس جو ہیں وہ بہت مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں دیٹ یو اسٹارٹ واچنگ پورن، اٹ یوزلی اسٹارٹس ود، کوئی بھی ایڈکشن جو ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتا کہ آپ رائٹ اوے اس کے اندر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اٹ آلویز اسٹارٹس ود واچنگ سم تھنگ، اور پھر اس سے زیادہ، اور پھر اس سے زیادہ، اور پھر اس سے زیادہ۔ یعنی آپ اگر ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو جب بھی آپ اکیلے ہوں گے نا، آپ کو یہ خواہش محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور لٹرلی یہ چیز آپ کے جو برین کیمسٹری ہے اس کو چینج کر دیتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو بہت عرصہ تک اس طرح سے کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ یوزلی ایک ریلیشن شپ میں جاتے ہیں اپنی ایک پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ ایک آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ وہ سیٹسفیکشن اور وہ پلیئر محسوس نہیں کر پاتے،
جو کہ وہ پورن کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. کیونکہ پورن میں کیا ہے, نویلٹی ہے. ہر دفعہ آپ ایک نئے بندے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک نئی عورت کو دیکھ سکتے ہیں, ایک نئے مرد کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے, آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے, وہ چینج نہیں ہوگا, وہ وہی ہے. سو جب آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا ڈیوائس ہے, ایک ایسی چیز ہے جس کی بیسس پہ دنیا کے نہ جانے کس کس قسم کی باڈی والے, کس کس قسم کے کمپلیکشن والے, لائک دیر آر سو مینی تھنگز, اتنی ورائٹی ہے اس میں کہ آپ اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں, ایک پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں, تو obviously آپ ایک ہی لائف پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کو وہ اتنا نیا پن, اتنی نوویلٹی, اور وہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی ریئلسٹک موسٹلی ہوتی بھی نہیں ہیں, وہ چیز آپ کو نہیں ملتی. سو وہاں پہ جو آپ کو اسٹیمولیشن مل رہی ہے, جو نوویلٹی مل رہی ہے, جو آپ کو کوانٹٹی مل رہی ہے, جو آپ کو ایکسٹریمٹی مل رہی ہے, جس کو دیکھ کے آپ ہائپر اراؤزل آپ کے اندر ایک ہو جاتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں, وہ ریئل ریلیشن شپ میں آپ کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگ جو بہت عرصہ تک اس چیز میں رہتے ہیں, جب وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوتے بھی ہیں, تو میں نے ایسی خواتین سے, اوبیسلی میں ایسی کاؤنسلنگ آدمیوں کی تو نہیں کرتی ہوں, میں خواتین کی کرتی ہوں, بٹ آئی ہیو ہرڈ کہ وہ کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ اس چیز کو انجوائے کر ہی نہیں پاتی ہیں جو پلائر ان کو, جو اسٹیمولیشن ان کو ایک ورچوئل ریالٹی میں دیکھنے سے مل رہی ہوتی ہے. اور جو سائیکالوجی بھی اس بارے میں کہتی ہے, جتنی بھی پورن ایڈکشن پہ بکس آپ پڑھ لیں, اس میں یہی چیز ہے کہ ایسے لوگوں کی وائرنگ اس طرح سے ہو جاتی ہے برین کی کہ وہ کبھی بھی ایک بندے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ہیں, وہ اس کو دیکھ کے یا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے سے ان کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی, وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کو فینٹسائز کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ریالٹی ہے دیٹ از سلو, دیٹ از اگین, اس میں کوئی نوویلٹی نہیں ہے, اس میں they find it really boring. So as we say کہ جیسے کوئی بھی کہتے ہیں نا کہ حرام کا جتنا بھی آپ کھا لو, وہ حلال کا ایک نوالا بھی جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح سے سیشیٹ کرتا ہے جتنا حرام کا آپ کچھ بھی کھا لو. اینڈ سیم گوز فار جنک فوڈ. لائک آئی ہیو سین کہ جب آپ ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں, آپ کو کبھی بھی انہیلدی فوڈ سیشیٹ کر ہی نہیں سکتا, اور اسی لیے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ کھاتے چلے جاتے ہیں, یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, ورائٹی ورائٹی ورائٹی, بٹ the thing is you never enjoy that and you never feel satiated. Now I'm into a lot into healthy eating and I've seen it, although I sometimes obviously slip. I love cheesecakes. So جو چیز مجھے وہ کھانا کھاتے ہوئے, جو ایک سادہ کھانا کھاتے ہوئے جو مجھے فیلنگ آتی ہے, وہ کبھی بھی جنک فوڈ کھا کے نہیں آتی. مطلب وہ سیشیشن, وہ اندر سے بھرا ہوا جسے کہتے ہیں کہ آپ نورشڈ فیل کرتے ہو. سو بیسیکلی the same goes for this particular thing. You are malnourished. اور آپ اتنے عادی ہو جاتے ہیں, اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس جنک کے, اس گن کے, کہ پھر آپ کو ہیلدی چیز جو ہے وہ نورشنگ نہیں لگتی ہے, وہ آپ کو بہت بورنگ لگتی ہے, وہ آپ اس کے ساتھ یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ. یہ آپ اس میں آپ کو وہ انٹل انلیس یہ کہ آپ اپنے اوپر کام کریں اور آپ اس چیز سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کریں, اور آپ اپنی برین کی لٹرلی وائرنگ جو ہے وہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے. اندر جا کے آپ وائرنگ نہیں چینج کرتے, تاروں کو جوڑ کے آپ کے بیہیویئر کو چینج کر کے آپ کو وہ چیز کرنی پڑتی ہے. اینڈ اٹ ٹیکس ریئل ایفرٹ, اینڈ ایٹ ٹائمز اٹ ٹیکس ایفرٹ, ایٹ ٹائمز اٹ ٹیکس ہیلپ ایز ویل. کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس چیز میں ہوتے ہیں, ہم بہت شرمندگی محسوس کرتے ہیں جو بھی اس میں ہوتا ہے, وہ پھر ریچ آؤٹ نہیں کرتے, وہ دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں. اور کیونکہ یہ چیز اتنی سیکریٹو ہوتی ہے, آپ کی کوئی رسک انوالو نہیں ہے, کسی کو آپ کا وہ ریزیڈیو پتہ نہیں چلے گا کہ جیسے جی شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے, یا کسی سے آپ لیتے ہوئے پکڑے گئے, آپ پیسے چاہیے. سو ان ساری چیزوں کی وجہ سے رسک بہت کم ہے. آلدو رسک بہت بڑا ہے, لیکن پکڑے جانے کا رسک, لوگوں کو پتہ کرنے کا, چلنے کا رسک جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے آپ, اور اگین کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی کی چیز سمجھی جاتی ہے, تو اس وجہ سے, اور ایٹ ٹائم, سو آئی نو دیٹ like in men culture mostly it is being normalized as well to some extent. I might be wrong because I don't know much about men. Obviously I'm a woman myself and I come across mostly women, so I don't know much, but this is what I think کہ اس کو کسی حد تک نارملائز بھی شاید کیا جاتا ہے. بہرحال تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہیلپ سیکھ نہیں کر پاتے, اور ہیلپ سیکھ نہیں کرتے ہیں تو obviously پھر آپ اس چیز میں سے نکلنا بھی آپ کا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز میں ہوتے ہیں اور وہ ساتھ میں گلٹی بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کے اپنے بارے میں جو ویو ہوتا ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے لوگ لوگوں کے ساتھ آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے. اٹس ریئلی ہارڈ فار دیم ٹو میک دیٹ آئی کانٹیکٹ.
دوسری چیز یہ ہے کہ دا مومنٹ دس سا اے وومن، ایک عورت کے بارے میں ان کا جو ویو ہوتا ہے وہ ہائپر سیکشولائز بن جاتا ہے. ایک عورت جو ہے اس کی بہت ساری اس کے اسپیکٹس ہیں، جیسے ایک آدمی کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، جس میں سے ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک سیکشول کریچر بھی ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سیکشول ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، بٹ ادر دین دیٹ ان کی ہزار اور شناختیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک عورت جو ہے وہ ایک ماں بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، وہ کام بھی کچھ کرتی ہے، لائک اگر وہ کریئر وومن ہے، اس کی بہت ساری ہماری شناخت کے کئی کئی پہلو ہوتے ہیں. لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو عورت کے ساتھ ان کی جو ایک ایسوسیشن ہوتی ہے یا ایک مرد کے ساتھ جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک سیکشول کریچر ہے. وہ ایک عورت کو صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں. سو ایسے لوگ یوزلی آئی ووڈ گو آن ٹو سے کہ جیسے غیرت کے، جیسے ہم کہتے ہیں بہت غیرت ہے وہ اگین ایک کلچرل اور ایک ٹاکسک چیز تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ اکثر لوگوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے پارٹنرز کو لے کے یا عورتوں کو لے کے وہ بہت ایک غیرت مندی کا ثبوت دیتے ہیں، حالانکہ اندر سے وہ بیچارے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان کا جو ویو ہوتا ہے ایک عورت کے بارے میں بہت ڈسٹورٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ عورت کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور مطلب دے جسٹ ٹرائی ٹو ہائڈ ہر. اور دس از اے ویری 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 ڈیپ پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو گائز. سو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا ایز آئی سیڈ کہ وہ اپنے بارے میں بہت برا محسوس کرتے ہیں، جیسے آئی سیڈ کہ کانفیڈنس میں دے سفر، اینڈ دین اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف انرجی آؤٹ آف یو اف یو آر واچنگ سچ تھنگز اینڈ دین یو آر ڈوئنگ دا ایکٹ ایز ویل. سو obviously it impacts you on that level as well. Then آپ کی ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو انجوائے کرنے کی، اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کو چیز کو رومانس کرنے کی یا چیزوں کو رومانٹیسائز کرنے کی یا اپنے ریلیشن شپ کو جو انجوائے کرنے کی ہیلدی وے میں، حلال وے میں، وہ ایبلٹی بھی آپ کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو کہ obviously I'm not saying کہ ختم ہو جاتی ہے، کبھی آپ نہیں کر سکتے، مینس یہ کہ ڈمینش ہو جاتی ہے. آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں obviously اگر آپ کرنا چاہیں تو، اور آپ کو اس کے لیے دوبارہ ریالٹی میں آنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس چیز سے کیسے نقصانات یہ جو سارے ہیں اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ ہاؤ کین وی لرن ٹو جسٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ مدد مانگنی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جج نہ کریں، اس ایکٹ کو جج کریں. کوئی بھی انسان ایک اس انٹینشن کے ساتھ اس میں نہیں کودتا. ٹھیک ہے، اٹ ہیپنز ان اے سٹل اینڈ سلو وے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ تو اپنے ایموشن سے ہائڈ کرنے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ کا ایک دم سے ایسا ایکسپوجر ہو جاتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ ویز پیپل گیٹ ان ٹو اٹ. آپ انٹینشنلی بھی لیٹ سے اگر گئے ہیں تو بھی جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور اگین دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی حکم چھوڑا ہے، جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی لوگ جو ہیں وہ ہر وہ چیز جو غلط ہے، جس کو اسلام نے گناہ کہا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، تانا دینا ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، کسی کے لیے برے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، تنقید کا کسی کو نشانہ بنانا ہے، کسی کو وکٹمائز کرنا ہے، کوئی بھی آپ حکم دیکھ لیں، وہ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کا کسی انسان کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں وہ ہمارے اوپر وہ مشکل ضرور گزر سکتا ہے، گراں ضرور گزر سکتا ہے، ہمارے لیے مشکل ضرور ہو سکتا ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس پہ عمل کرنے کا کوئی نقصان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. اینڈ وی نو کہ ایون جو لوگ جیسے کہ گورے جن کو ہم دین بیزار سمجھتے ہیں، وچ آئی تھنک کہ وہ صرف اور صرف اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہیں، بیکاز دے ہیو اے وے بیٹر ویلیوز دین اس. دس از واٹ از مائی پرسنل ایکسپیرئنس. سو ان میں بھی وہ بھی یہی بولتے ہیں that دس از سم تھنگ جو کہ آپ کی برین کیمسٹری کو چینج کر دیتی ہے، اور وہ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ بھی اس کو انڈورس نہیں کرتی. لائک سائنس بھی اس کو انڈورس نہیں کرتی، سائیکالوجی بھی اس کو انڈورس نہیں کرتی. تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے جب اس چیز سے نکلنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ سے بہت زیادہ مدد مانگنی ہے، اور آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے اس ایکٹ سے الگ کرنا ہے. دس از ناٹ ہو یو آر، دس از ناٹ یور آئیڈینٹی، دس از واٹ یو آر ڈوئنگ وچ از رانگ. آپ اس کو کسی بھی ٹائم چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایکشن پلان جو ہے وہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی پرٹیکولر کوئی ایک جگہ ہوگی جہاں پہ آپ کی ایسوسیشن اس جگہ سے اس چیز کی ہے. مے بی اٹ از دیٹ یو ڈو اٹ ان یور بیڈ، مے بی اٹ از دیٹ یو ڈو اٹ ان یور باتھ روم، اور وچ ایور پلیس، لائک آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از فار یو. سو آپ نے ایسی جگہ پہ جب بھی جانا ہے، آپ نے
اپنا اسکرین جو ہے اپنا فون جو ہے اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا, بیکاز آبویسلی دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. آپ نے اپنے اور اپنی اس ایڈکشن کا جو ٹول ہے ڈیوائس ہے اس کے بیچ میں ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی سیلف جو ول ہے موٹیویشن ہے اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک چیز ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہے, ایک ایڈکشن ہے ہی ایسی کہ آپ اس وقت سب کانشیس, اور اگین ایک چیز جب ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے, ایڈکشن بن جاتی ہے ہیبٹ سے بھی بڑھ کر, تو ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہی یہ ہوتی ہے. اب ہم اس نیچرل انسٹنکٹ یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہوگی, ہم اس آٹومیٹک چیز کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ریزسٹنس آتی ہے. سو اگر ہم یہ اپنے سے امید رکھ رہے ہیں کہ میں ہوں گی اور میں ہوں گا اور میرے پاس میرا ڈیوائس بھی ہوگا اور میں پرائیویسی بھی ہوگی اور میں یہ چیز نہیں کروں گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. سو اس لیے آپ جب بھی پرائیویسی میں ہیں آپ نے اس چیز کو, اپنے ڈیوائس کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھنا ہے. اپنے اور اپنے ڈیوائس کے بیچ میں آپ نے ڈسٹینس کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جب بھی پرائیویسی میں ہیں اپنا اسکرین جو ہے, اگر آپ روم میں ہیں پٹ اٹ آؤٹ سائڈ. اگر آپ واش روم میں, ایز اے سائڈ, تو واش روم میں آپ نے نہیں لے کے جانا. یو کین سیک ہیلپ فرام سم ون. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود یہ نہیں کر پائیں گے تو کسی کو اپنا ڈیوائس دے دیں گے, جب تک یعنی صبح اس ٹائم سے لے کے جیسے جانے سے پہلے, کمرے میں جانے سے پہلے, واش روم میں جانے سے پہلے, لائک یہ کہ ڈیوائس آپ رکھ دیں اور ایسی جگہ پہ رکھیں جو آپ کے قریب بھی نہ ہو. جیسے آپ کے پاس اگر ڈفرینٹ فلورز ہیں آپ اس میں رکھ دیں, کسی ڈرار میں رکھ کے لاک کر کے چابی نکال لیں. جتنا آسان ہوگا آپ کے لیے اس کو ریچ آؤٹ کرنا, اس کو پکڑنا, اتنا آسانی سے آپ اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ گھس جائیں گے. اور جتنا آپ اس کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں ڈسٹینس کریٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اس چیز کو کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹارٹ کیپنگ اسکور, لائک جیسے ہیبٹ جرنلز اب آج کل آسانی سے مل جاتے ہیں, ویسے ایسے آن لائن بھی. I was reading a book about it and there was no app. I can actually post those resources in the description, جہاں پہ ہے کہ آپ کو بہت سارے اور لوگ جو اس سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, you can just discuss things there, or maybe you can have those journals posted as well. جیسے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کیلنڈر ہے آپ خود سے بنا سکتے ہیں, ایک پیج لیں اس پہ 30 days بنائیں, 30 dates بنائیں, اور آپ نے جس دن آپ یہ چیز نہیں کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ٹک وہاں پہ لگانا ہے کہ آج میں نے یہ چیز نہیں کی یا میں نے نہیں دیکھی. اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکیں گے, آپ کو ایک تو جس دن آپ نے نہیں کیا یا آپ نے نہیں دیکھا آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ سی آئی کین ڈو اٹ. آہستہ آہستہ یہ ہے کہ آپ کا دورانیہ اس میں زیادہ ٹیکس آپ دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ رائٹ اوے اگر لیٹس سے اف یو آر ڈوئنگ اٹ ایوری ڈے اور ایوری ادر ڈے تو آپ رائٹ اوے سب کچھ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے آپ کو مارجن دینا ہے, کوشش پوری کرنی ہے, اپنے آپ کو جج نہیں کرنا, ہمدردی رکھنی ہے, اپنے آپ کو ہیلپ کرنا ہے جیسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے ایک ویژول چارٹ بھی آپ کے پاس ہوگا کہ اگر جیسے لیٹس سے روز کر رہا ہوں میں ایسا یا کر رہی ہوں اور اب 2 دن گزر گئے ہیں, اگر میں 2 دن کر سکتی ہوں صبر, تو میں اور بھی کر سکتی ہوں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیلپ ملے گی اور آپ اس چیز میں سے آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا ایک چیز جو بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے دیٹ از کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں ضرور انوالو کریں, سوشلائز کریں. مینی آر ٹائمس ہماری لائف میں جب فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, مینی آر ٹائمس کہ ایوری سنگل ٹائم, لائک آئی کین ناٹ انڈورس emphasize enough importance of doing some sort of exercise in your life, be it going to gym, be it walking, be it jogging, be it running, be it skipping, be it just playing with kids around. Like you need to have some sort of physical activity, a strenuous one in your life every single day. That is a must. جب ہماری فزیکل انرجی بہت ساری جمع ہو جاتی ہے تو بھی ہم بہت ساری خرافات میں پڑتے ہیں. سو اپنی انرجی کو نکالیں. اور اگین بہت سارے لوگ ہو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ میرڈ اور ہو آر ناٹ میرڈ یٹ اور دے ہیو دس تھنگ ان دیم, تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو ضرور انگیج کریں. اینڈ آئی سی کہ آج کل کے ہمارے ٹین ایج کے بوائز ہر کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے. آئی مین واٹ دا ہیل از دس, مطلب یہ ایج میں اگر آپ کی ٹون نکلنا شروع ہو گئی ہے تو پھر بڑے ہو کے تو وی کین سی کہ ہمارے اڈلٹس کی ہر آدمی کا پیٹ نکلا ہوا ہے, ہر عورت کا نکلا ہوا ہے, ہر کوئی. اٹس ناٹ ان باڈی شیمنگ آنیسٹلی, وی آر جسٹ روئننگ اور ہیلتھ بائی feeding ourselves the wrong foods and by not moving enough and by having too much comfort in our lives, and it's deteriorating us on every single level. So physical activity اپنی جو ہے اپنی لائف میں لے کے آئیں, اپنی انرجی کو نکالیں, sweat, you will feel a lot more better, اور آپ کے اندر اس چیز کی ڈیزائر جو ہے نا وہ لسٹ آپ کے اندر کم ہونا شروع ہو جائے گا.
پھر اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ. پیٹ بھر بھر کے کھانا کھانا اگین اٹ میکس یو سلگش, اٹ میکس یو لیزی, اٹ میکس یو لیتھارجک. اور اس سے بھی ہماری اس طرح کی چیزیں جو ہیں, مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ چیز ریزن بنتی ہے پارن ایڈکشن یا ماسٹربیشن کی, بٹ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ. ہم ایک سنگل ہیومن بینگ ایک نہیں ہے, ہماری بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, ہمارے بہت سارے سسٹمز ہیں, ہماری بہت ساری چیزیں ہیں, اور ہر چیز دوسرے کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ سب مل کے دے ورک ان یونیسن. ٹھیک ہے, سو ہم کسی ایک اسپیکٹ کو سیدھا کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ دوسری پہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم ایک خراب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ دوسروں پہ ہوتا ہے. سو مل کے سپورٹ کرتے ہیں ہمارے سارے سسٹمز ایک دوسرے کو. اینڈ ایز اے سیڈ دیٹ گو آؤٹ, لوگوں کے ساتھ سوشلائز کریں, ریئل کنورسیشنس کریں. جیسے ہماری تو اب زیادہ تر کنورسیشنس بھی ٹیلی فونک ہی ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیلی فون کال ہیئر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میسیجز وی آر ٹائپنگ. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ واٹس ایپ, جب اپنے ریلیٹیو یا اس طرح سے آپ ایک آدھا میسج چھوڑ رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں کہ ہم اسنیپ چیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں, انسٹاگرام پہ رینڈم لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. سو ریئل سیٹنگ میں لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا شروع کریں, بات چیت کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, لائک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے اور اپنے اسٹیمولس جو چیز ہے اس کے درمیان, یعنی کہ اسکرین کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹینس کریٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی پروگرس کو ٹریک کر رہے ہیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگین مدد مانگ رہے ہیں, وچ آئی سیڈ ارلیئر ایز ویل. آپ لوگوں کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں, آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں, آپ کھانا جو ہے وہ بھوک رکھ کے کھا رہے ہیں اور ہیلدی کھا رہے ہیں, اور آپ اپنی سلیپ کو فکس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ یہ ہوگا ایونچولی دیٹ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نتھنگ از ورکنگ فار یو, دین یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ رائٹ اوے. بیکاز لیٹ می ٹیل یو کہ یہ چیز آپ کے پریزنٹ ریلیشن شپ, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی میرٹل ریلیشن شپ میں ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ان کے اپنے اوپر, ان کے ریلیشن شپ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریلیشن شپ میں ابھی نہیں ہیں اور وہ اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ایکولی ضروری ہے, سب کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پہ کام کریں. ہم کیوں غلام بنیں کسی ایک ہیبٹ کے اور بری ہیبٹ کے؟ ہم آزاد ہیں, ہمیں آزاد رہنا چاہیے اور آزاد زندگی گزارنی چاہیے. I hope you like this video and let me know in the comment section how did you like it. Subscribe to the channel if you haven't done so far. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.